السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی، جن کو ہم مولانا روم یا مولائے روم کے نام سے جانتے ہیں، ان کی مشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف میں بیان کردہ حکایات کی سیریز میں آج ہم جو حکایت بیان کر رہے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے اپنے موزہ کو پہننے کا قصد ہی فرمایا تھا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ کا موزہ ایک عقاب اڑا کر لے گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ماجرا دیکھا تو حیران ہوئے اور عقاب کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ عقاب موزے کا منہ زمین کی طرف کرتا ہے، اور جب موزے کا منہ زمین کی طرف ہوتا ہے تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ گرتا ہے۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ آپ کے موزہ کے اندر ایک سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالی نے آپ کی حفاظت پہ مامور فرما رکھا ہے، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ میں آپ کی شان میں ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا اور پھر کہا کہ ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ آپ تو سراج منیر ہیں، اگر کسی دل کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، کیونکہ تاریکی کا عکس تاریک ہی ہوتا ہے۔ مولانا روم اس حکایت اور حضور علیہ السلام کے زندگی کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے دراصل یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایسی صورتحال درپیش آتی ہے جس کو بظاہر وہ مشکل سمجھتا ہے، وہ مصیبت سمجھتا ہے، وہ کوئی آفت سمجھتا ہے، وہ آزمائش سمجھتا ہے، لیکن دراصل وہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو تو حالات کو سپرد خدا ہی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے اوپر انسان کو ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تم سے روک رکھتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ تم اپنے لیے کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر حال میں اپنی ذات کے اوپر اعتماد اور ایقان اور ایمان عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔